جس حدیث مبارکہ کو میں نے 2 جمعہ پہلے تلاوت کیا تھا اسی کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ آج وہ گفتگو مکمل ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عورتوں کو جہنم کے اندر عذاب کے اندر مبتلا پایا، تو ان کی وجوہات جب بیان کی کہ یہ عذاب کس وجہ سے ان کو ہوا، اسی پر ساری گفتگو چل رہی ہے۔ تو 4 عورتیں جن کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا اور کس وجہ سے ہو رہا تھا، وہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے پچھلی 2 جمعہ میں ہو کر کے۔ اب 5ویں عورت جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے اندر اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہے، یعنی سور کی طرح ہے، اور باقی جسم گدھے کے جسم کی طرح ہے، اور سانپ اور بچھو اس کے اوپر چاروں طرف سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اتنی شدت کا عذاب اس عورت کو جہنم میں دیا جا رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو یہ عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ جھوٹ اور چغلی، یہ 2 گناہوں کی بنا پر اس عورت کو جہنم کے اندر یہ سزا دی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سور کا ہو گیا، اس کا دوسرا جو بدن تھا وہ گدھے کا بن گیا، اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو اس پہ مسلط کر دیے گئے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ دونوں گناہ بہت خطرناک ہیں، اور یہ جس طرح عورتوں میں پائے جاتے ہیں اسی طرح مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس میں عورتیں زیادہ ملوث ہیں، کیونکہ چغلی کرنا، ایک دوسرے کی باتیں ادھر سے ادھر کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ چیزیں مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے خاص طور پہ ان کا یہاں پہ ذکر ہے، ورنہ اگر مرد بھی یہ گناہ کرے گا تو قیامت کے دن اسی کو یہی سزا دی جائے گی، اس کو بھی یہ سزا جہنم کے اندر دی جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو دیکھیں، پہلے تو ہے اس کے اندر غیبت اور چغلی اور جھوٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک ہے غیبت کرنا اور ایک ہے چغلی کرنا، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ غیبت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو ہم کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں تو ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ بندہ سن لیتا جس کی برائی کی گئی ہے تو اس کو ناپسند ہوتا، اس کو وہ اچھا نہ لگتا، اس سے وہ ناراض ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں غیبت کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا۔ اس میں برائی ہے، یقیناً برائی ہے، پھر بھی ہم نے اس کی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان کیا، اس کی غیر موجودگی میں، اور اس انداز سے بیان کیا کہ وہ سنتا تو اسے ناپسند ہوتا، تو یہ غیبت ہے۔ اور جو چیز اس میں ہے ہی نہیں اور پھر بیان کریں تو وہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ کیا ہے؟ بہتان۔ اور یہ بہتان تو اور بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ چیز اس میں تھی ہی نہیں اور پھر ہم آگے بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہتان۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر اس میں برائی ہے پھر بھی بیان کرے تب تو غیبت ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس میں دوسری چیز ہے چغلی۔ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ 2 لوگوں کے بیچ میں تیسرا بندہ ایسی بات کرے کہ دونوں کو لڑوائیں، دونوں میں جھگڑا پیدا کرے،
دشمنی پیدا کرے تو اس کو کہتے ہیں چغلی کرنا، اور یہ بھی گناہ کبیرہ۔ غیبت میں تو کیا تھا کہ ایک کی برائی دوسرے کے سامنے کی ہے تو اس کو ناپسند ہوا، اور چغلی اس سے بھی بڑا گناہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں دشمنی ہو رہی ہے، یہاں دونوں میں عداوت ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی کا مرڈر کر دے، ہو سکتا ہے دونوں خاندانوں میں بڑے ایسے فتنے اور فساد پھیل جائیں کہ وہ خاندان کبھی اکٹھا نہ ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائیں، ہو سکتا ہے اور کوئی معاملہ ہو جائے چغلی کے اندر۔ تو ایک ہے جھوٹ، ایک ہے غیبت، اور ایک ہے چغلی۔ یہ تینوں گناہ بڑے خطرناک ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جو سزا ہو رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ سور کی طرح، باقی بدن گدھے کی طرح، اور چاروں طرف سے اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط کیے گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ عورت جھوٹ بھی بولتی تھی، چغلی بھی کرتی تھی، اور غیبت بھی کرتی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ جرم جس میں بھی پایا جائے گا، قیامت کے دن اسے یہ سزا ہوگی، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اس لیے اس سے بچیں۔ جھوٹ کو آج بندہ جھوٹ نہیں سمجھتا۔ لوگ کاروبار میں جھوٹ بولنے کو یوں کہتے ہیں کہ یہ ماسٹری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ماسٹری بولتے ہیں۔ یہ تو کاروبار بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جھوٹ بول کے تم پیسہ تو کما سکتے ہو لیکن برکت پیدا نہیں کر سکتے۔ برکت تو اللہ حلال کی کمائی میں ہی عطا فرماتا ہے۔ برکت تو اللہ حلال کی اور سچ بول کے کمائی ہوئی دولت ہی میں عطا فرماتا ہے۔ تم جھوٹ بول کے پیسہ کما سکتے ہو، سکون نہیں کما سکتے، برکت نہیں کما سکتے، چین اور آرام نہیں کما سکتے۔ تم ایک بار جھوٹ بول کے کما تو لوگے، جتنا منافع آئے گا شاید وہی منافع ڈاکٹر لے کے چلا جائے گا، ہو سکتا ہے وہی منافع تمہارا کورٹ کچہری کے چکر میں ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہی منافع کبھی چور داخل ہوگا تمہارے گھر میں اور ہاتھ صاف کر کے نکل جائے گا، وہی منافع تمہاری عورت اگر بازار میں سونا وغیرہ پہن کے گئی، چور نے ہاتھ مارا، اٹھا لیا، اس نے توڑ لی گلے کی چین اور وہی ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جھوٹ سے پیسہ تو زیادہ کما سکتے ہو لیکن اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس کو بچا نہیں سکتے، اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی کاروبار کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور کاروبار میں سچ کا ساتھ لو۔ سچ بول کے کاروبار کرو گے، اللہ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، اس دولت میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر گھر کے اندر چغلی عام ہے، چاہے کوئی توجہ دے یا نہ دے۔ بیوی صبح اٹھ کے شوہر سے کہتی ہے کہ امی نے یہ کیا تھا آج، اور ایسی بات کر رہی تھی ابا کے ساتھ۔ اب یہ شوہر میاں جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی اور ادھر سے تھوڑی دو باتیں اور ملا کے ہی کہی جاتی ہیں، دو باتیں ملا کے ہی کہہ دی گئی، اب ادھر اس کا دماغ اپنے ابا کے خلاف، اس کا دماغ اپنی امی کے خلاف۔ تو یہ کیا ہوا؟ لڑوانا۔ کیا ہوا؟ لڑوانا۔ اور جس بات میں دونوں میں لڑوانا مقصود ہو وہی تو چغلی ہے، وہی تو چغلی ہے۔ اور اگر اس میں کوئی عیب تھا اور بیان کیا تو یہ غیبت ہے، اور چغلی بغیر جھوٹ کے مکمل نہیں ہوتی۔ چغلی تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس میں جھوٹ ملایا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے بغیر تو دشمنی پیدا کیسے ہوگی، جھوٹ کے بغیر عداوت پیدا کیسے ہوگی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ گناہ بڑے عام ہیں ہمارے گھر کے اندر، اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں چین نہیں ہے، ہمارے گھر میں قرار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم تعویذ بھی بنوا لیتے ہیں، اس کے لیے پانی بھی دم کروا لیتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن بھی پڑھوا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہر بیماری کا علاج تعویذ میں نہیں ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھے سے رکھنے کے لیے ہمیں خود قرآن و حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہم ان بیماریوں کو اپنے گھر سے نکالیں گے تب جا کے ہمارے گھر میں سکون پیدا ہوگا، تب جا کے ہمارے گھر میں قرار پیدا ہوگا۔ روز خوب لڑیں،
ایک دوسرے کی باتیں ادھر سے ادھر کریں اور پھر چاہیں کہ گھر میں سکون پیدا ہو، ہرگز سکون پیدا نہیں ہو سکتا، ہرگز قرار پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرو، سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرو۔ اگر تمہارے ابا نے آپ کی بیوی کے تعلق سے تمہیں کوئی شکایت کی تو سیدھے دشمنی پیدا نہ کرو، عداوت پیدا نہ کرو، ہاں ایک جگہ پر بیٹھ کے اس بات کو کلیئر کر لو۔ اگر تمہاری بیوی نے تمہاری امی کے تعلق سے کوئی بات کہی ہے کہ ماں ایسا کہہ رہی تھی تم نہیں تھے تب، تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آ کے ماں پہ غصہ اتاریں، پہلے سب کو ساتھ میں بٹھا لیں، بات کریں کہ آپ نے ایسا کہا تھا اور کیوں کہا تھا۔ کبھی کبھی کسی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، اور وہ سبب ہمیں پتا نہیں ہوتا، اس وجہ سے چھوٹی سی بات لمبی ہوتی ہے اور وہی بات گھر میں طلاق تک کی نوبت لے کے آ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو روبرو جا کے بات کریں نا، سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ جس بندے سے غلطی ہوئی اسی کے سامنے بیٹھ کے بات کریں تو پتا چلتا ہے کہ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا۔ ہم ہواؤں میں تیر چلائیں گے تو پھر کسی نہ کسی کو جا کے لگنا ہے نا، وہ کسی کی جان لے سکتا ہے، نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس عورت کو جو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی جھوٹ، غیبت اور چگلی کرنا، اور یہ چیزیں بڑی عام ہو رہی ہے۔ جھوٹ کو تو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس کو آج لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، جہاں آئے جھوٹ کا استعمال ہو رہا ہے، اور چگلی بھی عام ہے اور غیبت بھی عام ہے۔ غیبت تو بڑی مشہور ہو گئی ہے، بلکہ غیبت کرنے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مزہ، دوسرے کی باتیں کرو بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شیخ اپنی دیکھ، پہلے خود ہی کی دیکھ لو پھر کسی کی بات کرو نا۔ دوسرے کے عیب تلاش کرنے نکلے ہیں، ذرا اپنے بھی دیکھ لو، ہم کتنے عیب والے ہیں، ہم کتنے نقص والے ہیں، ہم میں کتنے جرم ہے، ہم میں کتنے گناہ ہے۔ ہم جب پاک و صاف ہو جائے تب کسی کی بات کریں، پھر کسی کی طرف دیکھیں۔ اس آنکھ میں وہ کمال ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتی ہے، آنکھ میں یہ کمال ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن آنکھ میں جو تنکا گرتا ہے وہ آنکھ کو نظر نہیں آتا، اس کے لیے اس کو آئینے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو آئینے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس طرح ہم سب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ گناہ ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ خدا کے بندو اپنے آپ کو دیکھو، اپنے جرموں کو دیکھو، اپنے عیب کو تلاش کرو۔ جب بندہ اپنے عیب تلاش کرنے لگ جائے گا تو پھر کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم جب اپنے اندر دیکھیں گے نا تو ہمیں دوسرے سے زیادہ اپنے اندر عیب نظر آئیں گے، ہم زیادہ گنہگار نظر آئیں گے، ہم زیادہ خطاکار نظر آئیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ چگلی بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں۔ پہلے کے زمانے میں غلاموں کو خریدا بھی جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، غلاموں کی بکری ہوتی تھی۔ تو ایک بندہ مارکیٹ میں جہاں منڈی لگتی تھی غلاموں کی، وہ آواز دے رہا ہے کہ یہ غلام بڑا موٹا ہے، تازہ ہے، کام کرنے میں بڑا ماہر ہے، اس میں ہر قسم کی اچھائیاں ہیں، اس میں ہر قسم کی اچھائی ہے، صرف ایک برائی ہے، یہ کبھی کبھی چگلی کرتا ہے، کبھی کبھی چگلی کرتا ہے، چگلی کھاتا ہے، کوئی چاہے تو اسے خرید لے۔ تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، کہتا ہے کہ بڑی تعریف کر رہا ہے، اس کی ساری کوالٹی اس میں اچھی ہے، صرف ایک عیب ہے، وہ ہے چگلی کھانا۔ کہتا ہے وہ تو ایک تو سنبھالے گا، وہ سبھی میں ہوتا ہے، وہ تو چگلی تو سب کرتے ہیں، غیبت تو سب کرتے ہیں، اتنا تو ہم سنبھال لیں گے۔ سودا طے ہوا، غلام خرید لیا، گھر پہ لے کے آیا۔ کافی دنوں تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک اپنا کام کرتا رہا۔ اب جب وہ اپنا اصلی رنگ پہ آیا، جس میں اس کو مہارت تھی، چگلی کھانا، وہ آ کر اس کی جو ملکہ تھی، یعنی اس کے مالک کی بیوی، اس سے آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کیا، مجھے تو شرم بھی آ رہی ہے۔ کہا کیا ہوا، بتاؤ کیا ہوا۔ کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں،
میرے جو صاحب ہیں نا ان کا چکر فلاں عورت کے ساتھ چل رہا ہے، فلاں عورت کے ساتھ چل رہا ہے، اور ان قریب وہ تمہیں چھوڑنے والا ہے. تو وہ عورت پریشان، یہ تو بڑا گمبھیر معاملہ ہے، میرا گھر ٹوٹ سکتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا. تو جب وہ پریشان ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس کا حل بھی میرے پاس ہے، اس کا علاج بھی میرے پاس ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جب تمہارے شوہر رات کو سو جائیں تو اس ترا لے کر اس کے داڑھی کے نیچے کے 2-4 بال نکال لینا، اور پھر اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. وہ تم سے بہت محبت کرے گا، بے حد محبت کرے گا. تو اس نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے، تو یہ آج رات کو یہ کام تو میں کر لوں گی، کوئی مشکل نہیں. اب یہ بندہ یہاں سے نکلا گیا شوہر کے پاس، اس کے آقا کے پاس، اپنے مالک کے پاس. جا کے کہتا ہے کہ میرے آقا سلامت، بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا کروں، کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو اگر میں نہیں بتاتا تو بڑا نقصان ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے نا میری ملکہ، اس کا فلاں مرد کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ آج رات کو آپ کا مرڈر کرنے والی ہے، آج رات کو آپ کا مرڈر کر دے گی. جب تم سو جاؤ گے تو اس ترے سے تمہارا گلا کاٹنے والی آج. تو شوہر بڑا پریشان ہوا، کہا کہ ایسی کیسی بات کرو، میری بیوی میرا گلا کاٹے. کہا کہ آقا اگر آپ کو مجھ پہ شک ہے نا تو آج جھوٹ موٹ کا سو کے دیکھنا، ایسے ہی سوتے رہنا، دیکھنا کیا ہوتا ہے. اب ادھر یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا معاملہ ہے، میری بیوی مجھے مارنے والی ہے. اب رات ہوئی، ادھر بیوی بھی انتظار میں کہ شوہر سوئے تو 2-4 بال نکال لوں، اور ادھر شوہر بھی انتظار میں کہ میں جھوٹ موٹ کا سوؤں گا، اور جیسے وہ اس طرح لے کر جب مجھے مارنے آئے گی، چاقو لے کر قتل کرنے آئے گی، تو پتا چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ بول رہا تھا. اب جیسے ہی یہ شوہر سو گیا، سویا نہیں، صرف آنکھیں بند کی اس نے اور جھوٹے کھراٹے لینا شروع کیے. اس نے کھراٹے لے رہا ہے، ادھر بیوی کو وہ بھی جھوٹ موٹ کی سوئی تھی. اب جیسے کھراٹوں کی آواز آئی تو اس کو ایسا لگا کہ میرا شوہر سو گیا ہے. اب اس نے استورا نکالا، بیچاری 2-4 بال یہاں سے نکالنے جا رہی تھی گلے سے. اب جیسے شوہر نے دیکھا کہ استورا گلے پہ آ گیا ہے، استورا گلے پہ آ گیا ہے، اس نے پٹاخ سے عورت کو نیچے کیا اور وہی استورا لے کے اس کی گردن پہ چلا دیا اور عورت کا گلا کاٹ دیا. اس نے اللہ اکبر، مار دیا، اس کو مرڈر کر دیا اس کا. اب مرڈر کیا ہوا، ادھر عورت کے گھر والوں کو پتا چلا کہ جمائی نے میری بیٹی کو مار ڈالا ہے. اب کیا ہوا، سارے آئے، اس کے سالے، اس کا سسور، اس کے جتنے بھی تھے وہ سب آ گئے اور جمائی کا گلا انہوں نے وہی کاٹ دیا. عورت بھی مر گئی، شوہر بھی مر گیا. اب ادھر مرد کے گھر والوں کو پتا چلا کہ ہمارے لڑکے کو سسرال والوں نے آ کے گلا کاٹ دیا ہے. اب ادھر سے پورا قافلہ آیا، اب دونوں طرف سے خطرناک لڑائی ہوئی، کئی زخمی ہوئے، کئی مارے گئے اور کئی لوگ مر گئے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو وہ کیا کہتا تھا، غلام میں ساری کوالٹی اچھی ہے، صرف ایک بات ہے کہ وہ چگلی کھاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک چگلی نے لاشوں کے انبار لگا دیے، ایک چگلی نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا. آپ سمجھ سکتی ہے چگلی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. ہم لوگ کبھی ماں کی بات سن کے بیوی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کبھی بیوی کی بات سن کے ماں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے ماحول کو ختم کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں. کبھی الگ رہنے پہ نوبت آ جاتی ہے، کبھی بول چال بند ہو جاتی ہے، کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو خود سے فیصلہ نہ کرو، جن سے باتیں ہوئی ہیں سب کو ایک جگہ پہ بٹھا لو، سب سے بات کرو. یقیناً بات کرنے سے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں، بات کرنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے گھر میں بھی کبھی لاش گر سکتی ہے، تم بھی کبھی اگر انتقال نہ کر جائے، کوئی مر نہ جائے، کم از کم گھر ٹوٹنے کا تو اندیشہ ہے نا، دشمنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو غیبت، چغلی اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کہ فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ سور کا تھا، پورا بدن گدھے کا تھا،
چاروں طرف سے سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے. وجہ بس اتنی تھی کہ وہ جھوٹ بھی بولتی تھی, وہ چغلی بھی کرتی تھی اور غیبت بھی کرتی تھی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بچو ان گناہوں سے, خود بھی بچو, اپنے گھر والوں کو بچاؤ اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بناؤ. جب یہ گناہ ہمارے گھر سے نکل جائیں گے تو ہمارا گھر بھی رشک جنت بن جائے گا, ہمارے گھر میں بھی بہتر ماحول پیدا ہوگا. خاص طور پہ میرے نوجوانوں جو شادی شدہ, اس بات پہ توجہ دیں, کبھی بھی کسی ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا. پورے ماحول کو سمجھے, پورے مسئلے کو سمجھے, ہر ایک سے بات کرے کہ وجہ کیا تھی یہ بات کرنے کی. ہو سکتا ہے کوئی اچھائی کے لیے بات کرتا ہو, اس کو ہم نے غلط راستے پہ لے لیا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول بگڑ جائے. اب دیکھیں, فرمایا گیا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے چھٹی عورت کو جب میں نے دیکھا جہنم میں کہ وہ کتے کی شکل میں ہے, اس کا چہرہ کتے کا ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہوتی ہے اور پاخانہ کی جگہ سے آگ واپس نکلتی ہے. اتنا شدت کا عذاب اس کو جہنم میں ہو رہا تھا. تو جب آقا کریم کی بارگاہ میں پوچھا گیا, حضور اس عورت کا جرم کیا تھا, اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس عورت کے 2 گناہ تھے. ایک گناہ حسد کرتی تھی وہ, اور دوسرا گناہ احسان جتلاتی تھی. کسی پہ احسان کرنا اور پھر کہنا کہ ہم نہ ہوتے تو تم مر جاتے. کبھی موقع ملتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا, احسان جتلانا. آپ کے پاس وسعت تھی, آپ کے پاس طاقت تھی, کوئی غریب تھا, کوئی بیمار تھا, کوئی پریشان تھا, اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے اس کی مدد کر دی, آپ نے اس کی مدد کر دی. بات ختم ہو گئی یہاں پہ, اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. بات یہ ہوئی کہ پھر کبھی جب لوگ اکٹھا ہوئے, وہ بھی وہاں موجود تھا جس کی مدد کی گئی تھی, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ پوچھو ان سے, ہم نہ ہوتے تو یہ کیا ہو جاتا, پوچھو ان سے, ہم نہ ہوتے تو ان کی بیٹی کی شادی نہ ہوتی, پوچھو ان سے, ہم نہ ہوتے تو وہ بیمار مر جاتے, ان کی کوئی دوا کا بھی خیال نہ کرتا. یار یہ بات نہیں ہے, تم نہ ہوتے تو اللہ کسی اور کو تیار کر دیتا نا. اللہ کسی کو بھی یہ کام دے سکتا ہے. یہ شکر کرو کہ اللہ نے یہ نیکی تمہارے پاس رکھی تھی, یہ نیکی تم سے لینی تھی کہ تمہیں موقع دیا کہ جا تو کام کر دے, جا تو مدد کر دے, جا تو سہارا بن جا. لیکن یہ احسان جتلایا اس کے سامنے, ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, فرمایا جو اس طرح کے احسان جتلاتے ہیں تو اس بندے کو سر جھکانا پڑتا ہے, اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے, اسے حیا آتی ہے. فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے کو, چاہے مرد ہو چاہے عورت, اس کا چہرہ کتے کی طرح ہو جائے گا اور منہ کے راستے سے آگ داخل ہوگی اور پاخانے کے راستے سے وہ آگ نکلے گی. گناہ کیا؟ احسان جتلایا. احسان کبھی نہیں جتلانا, بس یہ کہنا کہ اللہ کا کرم تھا کہ یہ خدمت مجھ سے لے لی, یہ مجھ سے لے لی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ اکثر ہمارے خاندان میں ہوتا ہے, خاندانی حالات میں. جب ہمارے خاندان میں کسی کا نکاح ہو, شادی ہو, کوئی پرسنگ ہو یا کوئی بیمار پڑ جائیں تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. یہ لو 10,000 روپیہ آپ علاج کروا لینا, یہ 20,000 روپیہ آپ کی بیٹی کے کپڑوں کو خرید لینا نکاح کے ٹائم پہ, یہ اتنا پیسہ آپ یہ کام کر لینا, وہ کام کر لینا. ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب جب تمہارے گھر شادی آئی یا تمہارے گھر کوئی بیمار ہوا, پھر ہم دوسرے جب گھر والے یا دوسرے رشتہ دار جمع ہوتے, ہم کہتے ہیں آپ اس کو جانتے ہو نا, میرا بھائی ہے وہ, جب اس کو غرض تھی, اس کو ضرورت تھی تو ہم نے اس کی مدد کی, ہم نے اس کی مدد کی, اور آج مجھے ضرورت ہے تو پوچھنے بھی نہیں آتا, کچھ دیتا بھی نہیں, سلام بھی کرنے نہیں آتا. تو کیا تم نے مدد اس نیت سے کی تھی کہ مجھے ضرورت پڑے تو وہ آ کے مدد کرے؟ پھر احسان جتلا رہے ہو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ گناہ ہے, اور یہ اتنا بڑا گناہ احسان جتلانا کہ قیامت کے دن بندے کا چہرہ کتے کی طرح ہوگا, منہ سے آگ داخل ہوگی اور پیچھے کے راستے سے وہ آگ نکلے گی. اس لیے جب بھی کسی کی مدد کرے
تو بس خالص اس نیت سے مدد کرے کہ اللہ نے توفیق دی، میرے پاس تھا تو میں نے مدد کر دی، میں اس کی طرف سے لینے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا، اس کی طرف سے آنے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ ہاں من کرے تو وہ کبھی میری مدد کر دے، لیکن میری زبان پہ کبھی یہ نیکی واپس آئے گی نہیں، میں کبھی اس کا ذکر دوسرے کے سامنے نہیں کروں گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا۔ اس نیت کے ساتھ لوگوں کی مدد کرو، اس خیال کے ساتھ لوگوں کی مدد کرو، ورنہ اخباروں میں نام لکھوانا ہو یا بورڈ پہ اپنے نام کے سٹیکر چپکانے ہو تو پھر ایسی مدد کرنا اور کسی سامنے والے کو شرمندہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیسہ دے کر بھی عذاب کمانا ہے، پیسہ دے کر بھی جہنم میں سزائے کاٹنا ہے، تو مدد اس نیت سے کرو اللہ نے توفیق دی تو میں نے مدد کر دی، اور کوئی بات نہیں۔ اور فرمایا گیا حسد، حسد تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے ساری نیکیاں۔ حسد کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ کیا ہے حسد؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کی اچھی آواز کو دیکھ کر، کسی کے اچھے ٹیلنٹ کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ وہاں سے وہ سب ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، کیا ہوں مجھے مل جائے، یہ کیا ہے؟ حسد۔ کوئی ایک کمپنی بنا کے بیٹھا ہے، اب وہ کب روڈ پہ آئے اور اس کی جگہ میں لے لوں، تو یہ کیا ہے؟ حسد۔ اس کی سیلری 40,000 ہے، کب وہ جاب سے چھوٹا ہو جائے، نکل جائے اور وہ جاب مجھے مل جائے، حسد۔ وہ بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے، کب اس کا گلا بیٹھ جائے اور میں نعت پڑھ لوں، کب اس کی آواز خراب ہو جائے میں نعتیں پڑھوں، یہ کیا ہے؟ حسد۔ بڑا اچھا بیان کرتا ہے، کب یہ اس بیان میں غلطیاں کرے اور اس کا یہ ردم ٹوٹ جائیں اور میں اس سے اچھا بیان کروں، یہ حسد۔ کسی کی اچھائی کا خاتمہ دیکھنا اور وہ چیزیں اپنے آپ میں پیدا ہو جانا، یہ خواہش پیدا کرنا، یہ حسد ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حسد کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ کیا کہتے ہیں؟ رشک۔ اور رشک کا مطلب ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ اسے اور بھی عطا فرمائے اور اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ اسے اور بھی عطا فرمائے اور ایسا مجھے بھی عطا فرمائے، اسے کہتے ہیں رشک۔ اور رشک کرنا جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے، تو کبھی حسد نہیں کرنا، رشک کرو۔ حسد کرو گے تو اتنی خطرناک سزا کتے کی شکل ہو جائے گی اور منہ سے آگ داخل ہوگی اور پیچھے کے مقام سے وہ آگ نکلے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ حسد اور احسان جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔